بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک نرس تھی۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی۔ مجھے ایک امیر ترین بوڑھی عورت کا خیال رکھنے کا کام ملا۔ مجھے دن رات گھر میں ہی رہنا تھا، پر پیسے اچھے مل رہے تھے۔ میں اس پر راضی ہو گئی۔ اس بوڑھی عورت کا ایک بہت خوبصورت بیٹا تھا۔ دن بھر میں اس عورت کو سنبھالتی اور پوری رات وہ خود اس کو سنبھالتا اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیتا۔ ایک دن اس عورت کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو امید سے ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر پتا چلا کہ یہ بچہ تو میرا نام سمرہ ہے اور میں ایک نرس تھی، لیکن جس ہسپتال میں کام کرتی تھی اسے ختم کر دیا گیا اور اب کہیں بھی مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میرے گھر میں میری 3 بہنیں اور ایک ماں تھی۔ بابا اس دنیا میں نہیں تھے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ امی نے ایک دن مجھے پریشان ہو کر کہا کہ گھر میں بالکل بھی پیسے ختم ہو گئے ہیں، تجھے نوکری بھی نہیں مل رہی ہے، اب کیا کریں؟ چھوٹی بہنوں کو سکول سے ہٹا دیتے ہیں۔ دراصل میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کو اچھے سکول میں داخل کروایا تھا، وہ میرے سے زیادہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی نوکری کر سکے، اور میں نے کون سا پڑھ لکھ کر نوکری حاصل کی تھی؟ یہ تو بھلا ہو میرے چاچو کا، جو اس ٹائم ہسپتال میں کام کرتے تھے اور انہوں نے جوڑ توڑ کر کے مجھے وہاں پر نوکری لگوا دی تھی۔ پھر وہیں سے کام سیکھ کر مجھے سارا کام آ گیا تھا، نہیں تو میں نے صرف میٹرک ہی کیا ہوا تھا۔ دوائیوں کے نام وغیرہ پڑھنے آتے تھے۔ ان کے پاس دوبارہ مدد کے لیے گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں آج کل نرس کی نوکری نہیں ملتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میرے پاس تجربہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجربہ تو ہے، لیکن آج کل وہ کاغذات بھی مانگتے ہیں، اس لیے میں تیرے لیے کوئی اور نوکری تلاش کرتا ہوں۔ 2 ہفتے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے جس کے گھر میں اس کی ماں بیمار پڑی ہے، اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور دن رات وہیں پر رہنا ہے۔ جب میرے چاچو نے کہا کہ دن رات وہیں پر رہنا ہے تو میری امی نے کہا کہ نہیں، جوان لڑکی کسی کے گھر نہیں چھوڑ سکتے، آج کل تو حالات بہت خراب ہیں۔ پھر چاچو نے بتایا کہ وہ مہینے کے 50,000 روپے دیں گے۔ یہ بات سن کر میری امی خاموش ہو گئی اور میں نے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے نوکری کرنی ہے۔ چاچو نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تیار رہنا، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا تاکہ وہ لوگ تمہیں بھی دیکھ لیں، پھر دیکھیں گے کہ نوکری پر رکھتے ہیں یا نہیں۔ میری امی پریشان ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں، 25 سال کی عمر ہو گئی ہے میری، دن رات رہنے کی بات تو ہے، پر پیسے بھی تو اتنے دے رہے ہیں۔ ہسپتال میں ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے مریضوں کا خیال رکھتی تھی، وہاں مجھے صرف ایک مریض کا خیال رکھنا ہے۔ میری امی کو میں نے منا لیا۔ اگلے دن چاچو نے کہا کہ صاف کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، آج میرا انٹرویو ہے۔ وہ مجھے میرے ساتھ ان کے گھر لے گئے۔ پہلے انہوں نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور ہمارے لیے چائے کے ساتھ کافی سارے لوازمات رکھے۔ اس کے بعد اس عورت کا بیٹا آیا۔ جب میں نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھا میں حیران رہ گئی اور میری شکل سے نظر آنے لگا کہ میں کہیں کھو گئی ہوں۔ اتنا خوبصورت مرد میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا کہ کہیں کا شہزادہ ہے۔ اس نے کپڑے بھی بہت اچھے پہن رکھے تھے اور جوتے بھی اس کے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کا نام عظیم تھا۔ میرے چاچو اس سے بات کرنے لگے اور مجھے تو اسے دیکھنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو کام آتا ہے نا، کیونکہ میری ماں کا معاملہ ہے۔ چاچو نے کہا کہ ان کو سارا کام آتا ہے، بڑے ہاسپٹل میں 6 سال کام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہیں کہ کل سے اپنا سامان وغیرہ لے آئیں اور ان کے رہنے کے لیے صاف کمرہ وغیرہ کروا دیا جائے گا۔ ہم کوارٹر میں جگہ نہیں دیں گے، کیونکہ مریض ہے تو مریض کے آس پاس ہی رہنا ہے، اور پہلی تنخواہ آپ ایڈوانس لے سکتے ہیں۔ مجھے تو معاملہ بہت اچھا لگا، ہم نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلے دن ہی میں اپنا سامان لے کر وہاں پر چلی گئی۔ گھر بھی بہت بڑا تھا اور لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ پہلی تنخواہ ایڈوانس ملی تو گھر میں راشن وغیرہ ڈلوا کر گئی تھی۔ بہنوں کو کہا کہ دل لگا کر پڑھو، کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے،
जब मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो वाकई काफी बूढ़ी थी, लेकिन बुढ़ापे में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, फिर अपना बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उनको बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। उस औरत का नाम संदल था और मुझे उसके शौहर ने बताया कि उनको फालिज का अटैक हुआ था, इसलिए इनका जिस्म बेकार हो गया है। आपने इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था। अजीम को देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। सारी रात मैं उसके बारे में सोचती रही थी। वो बात करता था तो बात से ज्यादा मेरा उसके ऊपर ख्याल होता था। मैंने कहा कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। और मैं वैसे भी सोच कर बैठी थी कि इस औरत का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। मेरे दिन वहीं पर गुजरने लगे। 3 दिन तो इसी तरह गुजर गए। मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया था। अंदर एसी भी लगा हुआ था और टीवी भी था। मेरे लिए कुछ और सामान और कपड़े वगैरह भी रखे गए थे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी। फोन करके मैंने अपनी अम्मी को मुतमईन कर दिया। मरीजा का कमरा मेरे कमरे के साथ वाला ही था। दोनों कमरों की एक ही दीवार थी। अजीम ने कहा था कि आप अलर्ट रहें, अगर रात को किसी चीज की जरूरत हुई तो आपने फौरन जाग जाना है। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं उनके कमरे में ही सो जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, फिर वो मुझे आवाज भी आ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बड़े सुकून से सो जाऊं और मुझे तो आवाज ही ना आए। तो अजीम ने कहा कि आपके कमरे में बेल रख दी जाएगी, जब अम्मी को कुछ चाहिए होगा तो वो बेल बजा देंगी। बाकी आप उनके कमरे में कहां सोएंगी? जमीन पर तो आपको हमने नहीं सुलाना। हमारे घर में किसी के साथ इस तरह का सलूक नहीं होता। वो कितना अच्छा इंसान था। मैं तो ख्वाब सजाने लगी थी कि किसी तरह इसको मुझसे मोहब्बत हो जाए। फौरन अपनी बीमार मां को कहे कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, और भले ही मेरी उम्र 25 साल हो, लेकिन अभी देखने में तो मैं 19 साल की लगती थी। क्योंकि खाने पीने को कुछ मिलता नहीं था तो मैं वैसे ही दुबली पतली थी और भाग दौड़ वाला काम था मेरा, और मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी आसानी से होगा। वो शख्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और उसकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर रहा होगा, लेकिन घर में खाना पकाने वाली नौकरानी ने बताया कि कोई भी नहीं है। किसी भी लड़की की तरफ देखते ही नहीं है। इनको बहुत ही सादा सी लड़की चाहिए। मेरे दिल में ख्वाहिश जागने लगी और मैंने कहा कि फिर तो मेरा थोड़ा बहुत चांस हो सकता है। मुझे आज यहां पर काम करते हुए 4था दिन था जब रात वहां साहिब आए और अपनी अम्मी की तबीयत पूछी कि रात को मैं इनका ख्याल करता हूं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अपने कमरे का दरवाजा खोल के सोती हूं। अगर कोई आवाज आएगी तो मैं फौरन जाग जाऊंगी। आप कहां इनका ख्याल करेंगे? इस काम के लिए तो आपने मुझे रखा है। आप आराम से सो जाए, मैं खुद ख्याल कर लूंगी। लेकिन अजीम ने कहा कि मैं इनका ख्याल करता हूं। ये मेरे अलावा और किसी के साथ नहीं रहती रात में, और इनको नींद भी नहीं आती है। आप जाएं, जाकर सो जाएं। वो बोलता था तो ऐसा लगता था कि वो बात नहीं करता, जादू करता है। बस फिर मैं वहां से चली गई और मैं क्या कर सकती थी? ज्यादा जिद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरानगी मुझे बहुत हुई कि मुझे काम पर रखा है, 50,000 तनख्वाह मुझे दे रहे हैं, इसके अलावा भी 8,000 देते थे ताकि मैं अपनी अम्मी से जाकर मिल सकूं, और फिर रात को उन्होंने ही मरीज को संभालना। तो फिर दिन में तो नौकर भी होते हैं। दिन में तो मरीज ज्यादा से ज्यादा क्या कहता है कि मुझे खाना खिला दो, मैंने बाथरूम जाना है। रात में तो इंसान को खुद नींद आई हुई होती है, लेकिन खैर अब वो खुद ही ऐसा कह रहे थे तो मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने कमरे में सुकून से सो गई। 3 हफ्ते बाद अम्मी से मिलने के लिए गई तो थोड़े पैसे दिए और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लिए। सोचा कि मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी, पर अजीम तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरी शक्ल अच्छी थी, फिर भी मेरे हिस्से में अजीम की एक नजर भी नहीं आ रही थी। रात होती तो वो कमरे में आ जाता कि आप जाएं, मैं इनका ख्याल रख लूंगा, लेकिन कभी कभी 3 दिन तक भी नहीं आता था, लेकिन ज्यादातर आता जरूर था। जब मैं कमरे से चली जाती थी अपने कमरे में सोने के लिए तो मुझे फिर भी नींद नहीं आती थी। उसके बारे में सोचती रहती थी कि उस औरत की थोड़ा चिल्लाने की आवाज आई।
جیسے وہ درد سے چلا رہی تھی۔ وہ پہلے بھی ایسے ہی چلاتی رہتی تھی، اور جب اس طرح کی اس کی حالت خراب ہوتی پھر اس کو ایک بندہ نہیں سنبھال سکتا۔ میں فوراً اس طرف گئی اور سوچا کہ میں بھی جا کے مدد کرتی ہوں، کہ آخر مجھے اسی بات کے پیسے ملتے تھے۔ لیکن جب میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں مدد کر سکتی ہوں، تو اندر سے عظیم کی غصے بھری آواز آئی کہ اپنے کام سے کام رکھو، چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ مجھے اتنی بری طرح ڈانٹ دیا، اور میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک پھر سے چلانے کی آوازیں آتی رہی، اور اس کے بعد اچانک سے بہت خاموشی چھا گئی۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کیا قصور تھا؟ جب ہم کسی کو پسند کرے وہ آپ کی طرف پیار کی نظر بھی نہ کرے اور الٹا آپ کو ڈانٹ دے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو رات کو روتی بھی رہی، اور صبح جب عظیم کے لیے ناشتہ بنایا تو اس نے کہا کہ رات کو میں تھوڑا مصروف تھا، معاف کر دے۔ لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ وہ بیمار عورت پر کیوں غصہ کر رہا تھا؟ اسے اپنی ماں پر اس طرح سے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ مجھ پر اتنا چلا رہا تھا، اپنی ماں پر کیسا غصہ کر رہا ہوگا؟ پورا دن میں سندل جی کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان کے کمرے کی خاموشی دوائیوں کی خوشبو میں بور ہو جاتی تھی۔ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ایسے ہی ان سے بات شروع کی کہ میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا اس کے لیے کوئی لڑکی کیوں نہیں تلاش کرتی؟ اس طرح میں نے عظیم سے متعلق 3-4 باتیں کی تو اچانک سے سندل میڈم بولی کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو نکال دو، اپنے آپ کو کنویں میں چھلانگ لگانے کی اجازت دے دینا، لیکن کسی ایسے انسان سے محبت نہ کرنا جو عظیم جیسا ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ لیکن میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ ان کو اپنے بیٹے سے بہت نفرت تھی، حالانکہ وہ بیٹا ان کا خیال بھی رکھ رہا تھا، ساری ساری رات ان کے لیے جاگتا تھا، اتنی مہنگی نرس رکھ کر دی تھی، یعنی کہ میں جو کہ ان کا خیال کرتی، ان کے لیے اچھی دوائی آتی تھی، ڈاکٹر بھی ہفتے میں 2 بار ان کے چیک اپ کے لیے آتا تھا، پھر بھی ان کو اپنے بیٹے سے نفرت تھی۔ بہرحال دن اسی طرح گزرنے لگے، اور مجھے سندل جی نے کہا کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میری عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ ان کو مطلب بھی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کمرے کو 3 دفعہ گندا کیا تو مجھے ان کے کپڑے بھی بدلنا پڑے۔ بالآخر میں نے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 2 گھنٹے تک آ جائے گا۔ جب ڈاکٹر آیا تو اس نے کوئی ٹیسٹ کیے اور کہا کہ فی الحال تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ان پہ جو علامات آ رہی ہیں یہ ان کی اپنی بیماری کی نہیں ہے، اس لیے مجھے ٹیسٹ کرنے ہیں، اور شام کو آپ کو فون کر کے رپورٹ بتا دوں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا تو ایمبولینس بھیج دوں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے عظیم کو بھی یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ کوئی فائل پڑھنے میں مصروف تھے۔ رات کو سندل جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہوں نے مجھے بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ ویسے تو اس سے بھی زیادہ مریض میں دیکھا کرتی تھی، لیکن یہ مریض باقی سب پر بھاری تھی، کیونکہ امیر لوگ ویسے بھی چڑچڑے ہوتے ہیں، اور یہ تو بیمار ہو کر اور بھی زیادہ چڑ گئی تھی۔ اچانک سے عظیم صاحب آئے اور بولے کہ تم جاؤ، میں خیال کر لوں گا۔ لیکن سندل جی بولے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، میں نے نہیں رہنا تمہارے علاوہ اس کمرے میں۔ وہ مجھے جانے سے منع کر رہی تھی، اور عظیم صاحب کہہ رہے تھے کہ تم ابھی تک گئی نہیں، کھڑی کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ہو سکتا ہے ان کو میری ضرورت ہو۔ تو عظیم نے کہا کہ تمہیں تنخواہ کون دیتا ہے؟ تم نے میری بات نہیں سننی، اور مجھے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ لڑائی ماں بیٹے کی لڑائی تو نہیں لگ رہی تھی، دونوں ایک دوسرے پر برابر چلا رہے تھے، کیونکہ اگر ماں چلا سکتی ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کا حق نہیں بنتا اسی طرح چلانے کا۔ لیکن یہاں پر تو برابری کی لڑائی ہو رہی تھی۔ عظیم کوئی اتنا بھی اچھا انسان نہیں تھا، وہ عجیب طرح کا انسان تھا۔ جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا،
خیر اگلے دن اس نے کہا کہ مجھے کسی کام سے شہر سے باہر جانا ہے۔ اس کے بعد سندل جی بہت خوش تھی۔ رات کا وقت تھا، میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی اور ڈاکٹر کی کال آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا رپورٹ کے بارے میں بتانا ہے، اور جو انہوں نے بتایا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سندل بی بی امید سے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس حساب سے تو ان کی عمر 55 سے بھی زیادہ تھی اور وہ چارپائی پر پڑی تھی۔ ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے تو ان کے شوہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو یہ کہنا شروع کیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کو یہ کہنا شروع کیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بھی حیران ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کس طرح ہوا ہے، لیکن میں نے رپورٹ کو 3-4 دفعہ چیک کیا ہے اور سندل بی بی 3 مہینے سے امید سے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ عمر کا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پیشے میں تو ہم نے 70 سال کی عورت کو بھی امید سے ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس بات کا تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بچہ کس کا ہے، اس بات سے میں کافی حیران ہوں۔ میری باتیں سندل جی نے بھی سنی تھی، لیکن ٹھیک طرح سے نہیں سنی تھی۔ میں ان کے پاس آئی تو اس نے فوراً مجھ سے سوال کیا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ ان کو بھی شک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ایسی حالت میں آپ نے بچہ پیدا کیا تو آپ دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا جسم بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ بچہ پیدا کرنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر تو چلا گیا اور میں پریشان تھی، یہ سب کچھ ہوا کیسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور آپ کا شوہر تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو سندل جی نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر اسی دنیا میں ہے اور روز مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ تب ہی عظیم مجھے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے، کیونکہ سندل جی کے شوہر نے ان سے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ شوہر ہے تو چھپا کیوں ہوا ہے؟ میں نے سندل بی بی سے کہا کہ کون ہے آپ کا شوہر؟ تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران و پریشان رہ گئی اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ انہوں نے کہا کہ عظیم ہی میرا شوہر ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ پر وہ آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا والوں کے سامنے، کیونکہ دراصل میں نے اس سے محبت کی تھی، ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ میرے آفس میں ایک معمولی سا کمپیوٹر آپریٹر تھا، لیکن اس کی خوبصورتی سے مجھے محبت ہو گئی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس وقت میری عمر 45 سال تھی۔ ہماری شادی کو کسی نے قبول نہیں کیا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ عظیم نے مجھے یہی کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے بھی اس سے محبت تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور میری دولت ان کو کھلا رہا ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اس پہ خلا کا کیس کر دوں گی، تو اس نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا اور میری ایسی حالت کر دی۔ ابھی وہ میری ساری دولت خود کھا رہا ہے، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کاروبار بھی چلا رہا ہے، ساری دولت اسی کے پاس جا رہی ہے۔ اس کا ابھی بھی مختلف لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے، لیکن وہ پھر بھی میری زندگی کو مزید خراب کرنے کے لیے روز رات کو مجھے سزا دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے اور بتانے کے لیے کرتا ہے کہ آج میں اس کی محتاج ہوں اور کتنی بے بس ہو چکی ہوں۔ یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ روتے روتے سندل بی بی کو کہا کہ میں تو اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ بی بی نے کہا کہ اپنے دل سے محبت کو نوچ کر پھینک دو، وہ محبت کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ کیا آپ کا واقعی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ کوئی تو ہوگا، ہم پولیس کیس کر سکتے ہیں، کچھ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن بی بی نے کہا کہ اگر کچھ کر بھی لیں گے تو میں کون سا ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ بات عظیم کو پتہ چل گئی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح سندل کی جان کو خطرہ ہے۔ پر عظیم نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ دنیا میں آئے گا۔ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی
کہ مجھے بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، لیکن جب سندل نے مجھے ایک بات بتائی اور میں نے اس پر عمل کیا، کسی طرح 7 مہینے گزر گئے اور 7 مہینے میں ہی سندل جی کو بہت زیادہ درد شروع ہو گیا۔ ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ آخری وقت پر انہوں نے مجھ سے ایک گزارش کی اور میں نے ان کی بات مان لی۔ سندل جی اس دنیا سے چلی گئی اور ان کا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ عظیم ہار گیا، کیونکہ جس کو وہ اپنا وارث کہہ رہا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس بات کو کافی سال گزر گئے اور دراصل سندل جی کا بچہ میرے پاس ہے، جس کو میں ہاسپٹل سے ہی لے گئی تھی اور سب کو یہی کہا تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ آج وہ 6 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نے شادی کر لی ہے اور اس بچے کو میرے شوہر نے اس لیے قبول کیا ہے کہ دراصل یہ بچہ کروڑوں کی جائیداد کا وارث ہے۔ سندل بی بی نے مجھے یہی کہا تھا کہ جب یہ 18 سال کا ہو جائے تو تب تم عظیم پر کیس کرنا اور میری ساری دولت اس سے چھین لینا، اور یہ بچہ عظیم کا ہے۔ یہ ثابت کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ اس بچے سے سب کو لالچ ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ سونے کا ٹکٹ ہے جو بہت جلدی امیر کروائے گا، لیکن میں نے اس کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اور اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس کو بچا لیا۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔